السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ذرا اس خبر کا تھوڑا ایسا حصہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش سے انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے۔ یہ ایسی نیوز ہے جسے سن کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ کیا مسلمان بھی آپس میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو دنیا کی سب سے پرامن تحریک کہا جاتا ہے، سب سے پرامن جماعت مانا جاتا ہے، لیکن یہ جماعت اس وقت خود آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ جماعت دو گروپوں میں تقسیم ہے اور بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں دو گروپ کے درمیان ایسی شدید لڑائی ہوئی ہے کہ لڑائی دنیا بھر میں اب خبر بن چکی ہے۔ اس لڑائی میں 4 لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے، دسیوں شدید زخمی ہیں، مزید اور لوگوں کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ 1 گھنٹے تک دو گروپوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ بہت دنوں سے امت مسلمہ کے بارے میں کوئی بھی اچھی خبر نہیں مل رہی۔ جب بھی خبریں آتی ہیں عالمی طور پہ دل پریشان کرنے والی خبریں آتی ہیں اور صدمے والی آتی ہیں۔ یہ بنگلہ دیش ٹونگی میں جو کچھ ہوا، 4 مسلمان مارے گئے، بہت سارے زخمی ہیں، زخمیوں کی حالت کچھ خراب ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ساری دنیا میں پرامن مانی جاتی تھی، اللہ رسول کی بات کرتی تھی، صرف دنیاوی کوئی سیاست کی بات نہیں کرتی تھی، اس میں آپس میں اس طرح سے ہورے لڑائی جھگڑا تصادم، بہت ہی شرمناک اور افسوس کی بات ہے۔ جن لوگوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہے ان کو علم ہوگا یا جو جانتے ہیں کہ یہ جماعت 6 اصولوں پہ کام کرتی ہے: کلمہ، نماز، علم و ذکر اور اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ۔ اب جو لوگ اس میں تھے، موجود تھے، اس میں زیادہ تر لوگوں نے چلہ 4 مہینہ یا سال لگایا ہوگا۔ ہزاروں بار آپ نے کہا ہوگا اکرام مسلم، اکرام مسلم، اکرام مسلم کا رٹ لگائی ہوگی بیانوں میں، اور جب اکرام مسلم کا موقع آیا تو سارا کچھ بھول گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکرام مسلم دل میں نہیں اترا، صرف زبان پہ تھا، زبان کے بول تھے، اندر جو کہتے ہیں اندر کی کیفیت نہیں بدلی۔ میں نہیں جانتا کہ مولانا سعد کے گروپ کے لوگ کس نیت سے وہاں پہ گئے تھے، کیسے گئے تھے، لیکن اگر آ بھی گئے تھے تو مولانا جبیر صاحب کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے کہتے کہ یہ بھائی آئے ہیں تمہارے، اکرام کرو ان کا استقبال کرتے، ہاتھ نہ اٹھاتے۔ آج نہیں، بہت سالوں سے تبلیغی جماعت کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان کے جو مرکز تھے تبلیغی جماعت کے، کئی بار حملے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بڑے صبر سے کام لیا۔ جو لوگ حملہ کرنے آئے تھے ان کا استقبال کیا، ان کو چائے پلائی، ناشتہ کرایا، پھل فروٹ دیا، مٹھائیاں دیں، گلے لگایا انہیں۔ جماعت نے بہت قربانیاں دی ہیں لوگوں نے جماعت میں، تب جا کے عالمی سطح پر آپ اس کی حالت دیکھ رہے، لیکن اب وہ قربانی نہیں مجھے نظر آتی ہے۔ ابوظہبی میں میں تھا، تقریباً 35 سال رہا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، تو وہاں پہ مرکز مصفہ وہاں جاتا رہتا تھا، اور کبھی کبھی انڈیا بھی آتا تھا، تو جو جماعت کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں نے 7-8 پیج کا لیٹر مرکز نظام الدین میں 11 سال پہلے لکھا تھا۔ کچھ باتیں مجھے ناپسند تھی، مثال کے طور پہ پوری بات تو نہیں بتا سکتا جو لیٹر میں لکھا تھا، جیسے اگر کسی نے 4 مہینہ لگا دیا، چلہ لگا دیا، سال لگا دیا، تو بس وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے گھومنے لگا۔ اپنی ذاتی زندگی بھلے جہاں کام کرتا، رشوت لیتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن اس کو امیر جماعت تو نہ بناؤ بھائی۔ یہ سب باتیں میں نے مرکز میں لکھی تھی، اور کوئی نجومی نہیں ہوں میں، لیکن مجھے حالات اچھے نہیں نظر آئے۔ نہ تو انہوں نے ہمارے خط کا جواب دیا، میں نے کہا تھا میں مرکز میں آ جاؤں، آپ لوگوں سے بات کروں، اگر آپ لوگوں نے کچھ اصلاح نہ کی، نئے اقدام نہ کیے، تو یہ جماعت اپنی افادیت کھو دے گی۔ اور وہی ہوا اتنے سال کے بعد۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ اندر بہت بگاڑ تھا۔ 2 پھاڑ ہو گئے مولانا سعد کے اور مجلس شورا، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ جہاں ایک جاتی ہے، بتائیے
اتنے آپ قال اللہ قال رسول کے بات کرتے ہیں، اور یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے پہ اگر تلوار اٹھائی تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی، قاتل تو ٹھیک ہے، مقتول کیسے جہنم؟ بولا اس نے بھی اسی نیت سے تلوار اٹھائی تھی کہ بھائی کو مارتے، لیکن اس کا داؤ نہیں چلا، اس کا چل گیا۔ تو اب ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو 4 موتیں ہوئی ہیں، اتنے زخمی ہیں، خدا کے لیے تبلیغ جماعت کے جو امیر ہیں مولانا صاحب مسجد شورا گلے ملیں، ان کو خوبہ ادا کریں اور اللہ رسول کے صحیح احکامات پہ آئیں۔ آپس میں کم سے کم آپس دشمنی تو ختم کریں۔ ساری دنیا میں تبلیغ میں کیا پیغام جا رہے ہیں؟ اب وقت ہے تبلیغ کا کم ہے، عمل کا زیادہ ہے۔ قرآن حدیث پہ سچا عمل، صحیح عمل کا وقت ہے۔ باتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں سنتے سنتے داڑھی سفید ہو گئی، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ سنتے سنتے باتیں ہماری جو ہے زندگی گزر گئی ہے۔ جس طرح صحابہ عمل کرتے تھے، جان مال لے کے صحیح راستے پہ آتے تھے۔ ہر مسجد میں، زیادہ تر مساجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے، اور ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے فضائل اعمال بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ فضائل اعمال تو پڑھتے ہیں، درس میں شریک نہیں ہوتے قرآن پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا فتنے فساد کے دور میں، جب قرآن کریم کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے نہیں پکڑا سنت